وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا. یعنی محبوب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں یاد کریں اور ان کا ذکر لوگوں کو سنائیں. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی. طور ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیدھی طرف تھی، ایک درخت سے ندا دی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا. یعنی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خاص قرب کا مرتبہ عطا فرمایا، حجابات اٹھا دیے، یہاں تک کہ آپ نے قلم چلنے کی آواز سنی اور آپ کی قدر و منزلت بلند کی گئی اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا غیب کی خبریں بتانے والا نبی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا رب میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کی دعا سے نبی کیا. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے اور آپ میں 1 سال کا فرق ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں. انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا. انبیاء سبھی سچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اس وصف میں، اس خوبی میں خاص شہرت تھی. ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ سے کوئی شخص کہہ گیا تھا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیے جب تک میں واپس آؤں. آپ اس جگہ اس کے انتظار میں 3 روز ٹھہرے رہے. آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے قیام کیا. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، تو آپ نے وہاں بھی صبر کا وعدہ کیا اور ذبح کے موقع پر اس شان سے اس وعدے کو وفا فرمایا کہ سبحان اللہ. انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا. وکان رسولا نبیا، اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا. آپ کی قوم جرہم تھی جس کی طرف آپ مبعوث فرمائے گئے تھے، آپ انہیں بھی نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کو پسند تھا. یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، نیک اعمال بجا لائے، اس کے سبب سے آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. آپ نے صبر اور استقلال سے کام لیا. آپ کے احوال، آپ کی خصوصیتیں، یہ وہ ہیں جن کے باعث آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو. حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے. آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں. حضرت ادریس کے والد حضرت شیس بن آدم ہیں.
یعنی حضرت شیس حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ادریس کے والد ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل کیے۔ کتب الہیہ کی کثرت درس کے باعث آپ کا نام ادریس ہوا۔ آپ آسمانی صحیفوں کو بہت کثرت سے پڑھتے تھے اور اس کا درس دیتے تھے، اس لیے آپ کو ادریس کہا گیا۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ دنیا میں اللہ تعالی نے آپ کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ بھی ہے کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور یہ صحیح ترین قول ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تو میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی۔ آپ زندہ ہو گئے۔ فرمایا گا مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم دیکھ کر آپ نے مالک جو داروغہ جہنم ہے ان سے فرمایا دروازہ کھولو، میں اس پر گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازے کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے ملک الموت نے کہا آپ اب اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور یہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جنتی لوگ جنت سے نکالے نہ جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالی نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ حضرت ادریس نے جو کچھ کیا میرے اذن سے، میری اجازت سے کیا، اور وہ میرے اذن سے، میری اجازت سے جنت میں داخل ہوئے۔ انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ آپ زندہ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے، آدم کی اولاد سے، یعنی حضرت ادریس، حضرت نوح علیہ السلام، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے نبی ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور آپ کے فرزند سام کے فرزند ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ،
یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا، یعنی شریعت کی شرح انہیں عطا فرمائی اور حقیقت ان کے سامنے کھول دی، حقیقت کے کشف کے لیے اور شریعت کے لیے انہیں چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی گر پڑتے، سجدہ کرتے اور روتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خبر دی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سن کر خشوع و خضوع اور خوف سے روتے اور سجدے کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک اس طرح سننا چاہیے کہ دل میں خشوع ہو، دل لرز رہا ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، اور قرآن پاک سنتے وقت رونا یہ مستحب ہے۔ یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا گیا اور ان کی عبادات، ریاضات، اللہ کی آیتیں سن کر رونا، سجدے کرنا، گڑ گڑانا، ان کا ذکر کیا گیا۔ آگے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کی وادی میں جائیں گے۔ یہاں ناخلف سے مراد جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو انبیاء کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، خواہشات کے پیچھے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کے بجائے گناہوں کو انہوں نے اختیار کیا۔ ان قریب وہ غی میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کے وادی بھی پناہ مانگتے ہیں، یعنی جس کی گرمی سے جہنم کی دوسری وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا کے عادی اور اس پر اصرار کرنے والے ہیں، جو شراب کے عادی ہوں، جو سود خور ہوں، سود کے عادی ہوں، جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں، اور جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ دیکھیں یہ جہنم کی ہولناک وادی کن کے لیے ہے؟ جو زنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہر بے حیائی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ جو شراب پینے والے ہیں، جو سود خور ہیں، جو جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، اور جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الا من تابا، مگر جو تائب ہوئے، جنہوں نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے کام کیے، فاولئک يدخلون الجنۃ، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کی جزا میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ جنات عدن التی، جنات عدن بسنے کے باغات، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا، بالغیب، غیب میں کیا۔ جنات عدن تو ہم سمجھ چکے، ایسے باغات، ایسی جنتیں جن میں لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ التی وعد الرحمن عبادہ، جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا، بالغیب، غیب میں کیا۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کا ذکر فرمایا وہ مومن ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والے تائب ہیں۔ غیب سے مراد یہ ہے کہ اس حال میں کہ جنت ان سے غائب ہے،
ان کی نظر کے سامنے نہیں، اور اس سے یہ بھی مراد ہے اس حال میں کہ وہ بندے جنت سے غائب ہیں، اس کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، ضرور پورا ہونے والا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام۔ فرشتے انہیں سلام کریں گے، آپس میں یہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یعنی ہر طرف جنت میں چین ہی چین ہے، نہ کوئی نفرت، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی پریشانی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام، یعنی صبح و شام انہیں روزی دی جائے گی۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں رات و دن تو ہے نہیں، تو صبح و شام سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا علی الدوام، یعنی ہمیشہ انہیں رزق دیا جائے گا، کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہے، اہل جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے۔ بعض نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار میں 2 مرتبہ جنتی نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جو 24 گھنٹے دنیا میں ایک دن کی مقدار ہوتے ہیں، جنت میں اتنی مقدار میں 2 مرتبہ جنتی نعمتیں جنتیوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ صبح و شام سے مراد ہے علی الدوام، یعنی ہمیشہ انہیں جنت میں رزق دیا جائے گا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔ جنت کے وارث کون ہوں گے؟ من کان تقیا، جو پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ سچے دل سے ایمان لائے، سچی پکی توبہ کرے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر گناہ چھوڑ دے۔ اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے۔ اگلی آیت کریمہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا شان نزول پہلے سماعت کر لیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، جبریل تم جتنا ہمارے پاس آیا کرتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور جبریل نے محبوب سے عرض کی، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ یعنی تمام اماکن کا مالک وہی ہے۔ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف نقل و حرکت کرنے میں اللہ کے حکم اور مشیت کے تابع ہیں۔ وہ ہر حرکت اور سکون کا جاننے والا ہے، غفلت سے بھول جانے سے پاک ہے، لہذا ہم آتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ جبریل نے عرض کیا۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، جب چاہے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا مالک۔ فاعبدہ، تو اسی کی عبادت کرو۔ واصطبر لعبادتی، اور اس کی بندگی پر ثابت رہو۔ هل تعلم له سمیہ، کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ یعنی کسی کو اس کے ساتھ اس میں شرکت بھی نہیں، اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے کسی معبود باطل کا نام اللہ نہیں رکھا۔ جس طرح اللہ تعالی ذات میں شرک سے پاک ہے، نام میں بھی شرک سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے اپنے جھوٹے خداؤں کے مختلف نام رکھے، لات، عزا، منات،
لیکن کسی نے اپنے جھوٹے خدا کا نام اللہ نہ رکھا، وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، لیکن شیطان نے انہیں اس چیز میں لگا دیا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ سورہ مریم کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔